الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددی قبلہ دین مددی کعبہ ایمان مددی بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی باق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. حضرات علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین محفل، عاشقان اہل بیت، پردہ نشین عزت مآب کنیزان سیدہ فاطمہ و سیدہ زینب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس سے بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے کس، ہم بے بسوں کے بس، ہم سب کے شفیع المذنبین، شافع یوم النشور، حضور رحمت عالم جان عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج اللہ عز و جل اور اس کے محبوب کے کرم خاص سے مولا حسین کی یہ تیسری محفل، اس میں آپ کی میری سب کی حاضری اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جن کی محبت میں، جن کی عقیدت میں دور دور سے آپ حضرات تشریف لائے، ان سے محبت کرنے میں ان لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مولا حسین سے محبت کریں تو اس میں مولا حسین کا کوئی فائدہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ وہ اتنے بڑے ہیں کہ عرش کی بلندیاں بھی انہیں جھک کر کے سلام کرتی سبحان ہیں. اللہ سبحان اللہ. ہم جو محبت کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے بے کرتے ہیں، شک ہم جو آتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے آتے ہیں.
اس لیے کہ مولا حسین کی اور ان کے خاندان کی محبت ہماری دنیا کی بھی ضرورت ہے اور ہماری آخرت کی بھی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی محبت کو ہم لوگوں پر فرض کیا ہے، اور یہ نہیں کہ ان کی محبت کو میرے اور آپ جیسے سیاکاروں پہ فرض کی گئی کہ تم اور فرائض میں کوتاہی کرتے ہو تو چلو یہ کر لو تاکہ تمہیں نجات مل جائے، نہیں، بلکہ ان لوگوں کی محبت کو ان پارساؤں پہ بھی فرض کیا گیا ہے جنہیں ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم سیدنا عمر ابن خطاب کہتے ہیں، ہم عثمان غنی کہتے ہیں، ہم جن لوگوں کو سعد و سعید، طلحہ و زبیر، حضرات صحابہ، عشرہ مبشرہ، اہل بدر، اہل احد، اہل خندق، ان لوگوں پر بھی یہ محبت فرض ہے جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ جن کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، جن کا جنتی ہونا یقینی اور قطعی ہے، ان لوگوں پر بھی یہ محبت فرض کی گئی ہے۔ اسی کو سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اس اظہار محبت کو یوں کرتے ہیں، اس لیے کہ پوری امت میں صدیق اکبر سب سے افضل ہے، اس ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک کے کوئی نیک آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اہل بیت سے دشمنی کرتا ہو، جو اہل بیت کا گستاخ ہو، جو اہل بیت سے نفرت کرتا ہو۔ آپ کو امت میں جتنے بھی پارسا ملیں گے وہ سب اہل بیت کو جھک کر سلام کرنے والے ہوں گے، اہل بیت کا ذکر کرنے والے ہوں گے، اہل بیت کے چرچے کرنے والے ہوں گے۔ اسی لیے تو امام شافعی اتنا مبالغہ کرتے تھے اہل بیت کی محبت میں کہ ان کی محبت اہل بیت کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہیں یہ شافعی رافضی تو نہیں ہو گیا، محمد ابن ادریس رافضی تو نہیں ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ان جاہلوں کو کیا پتا کہ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ رافضیت نہیں ہے، اور آپ نے اہل بیت کی محبت میں یوں قصیدے کہے کہ جب میں اہل بیت سے محبت کی بات کرتا ہوں، حسین حسین کے ڈنکے بجاتا ہوں، تو جاہل کہتے ہیں کہ میں رافضی ہو گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ خبردار خبردار، ذرا دل کے کانوں سے سنو، یاد رکھو کہ ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی کہ ہم اہل بیت کے محبین میں، اہل بیت کے عاشقوں میں، اہل بیت کے نام لیواؤں میں۔ امام شافعی کہتے ہیں نبی کی اہل بیت کی محبت قرآن میں اللہ نے ہم پہ فرض فرما دیا ہے، اور وہ اہل بیت کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں نبی کی اہل بیت، یہ فضیلت کیا تمہارے لیے کوئی کم ہے کہ تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض کیا؟ اللہ نے قرآن میں صرف نماز فرض نہیں کی ہے، اللہ نے قرآن میں صرف نماز فرض نہیں کی ہے، جہاں نماز فرض ہے وہیں روزہ بھی ہے، وہیں پر حج بھی ہے، وہیں پر زکوٰۃ بھی ہے۔ یہ فرائض اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نماز پڑھو، ہم روزے کے قائل نہیں کیونکہ روزے سے اپنی نہیں بنتی، تو وہ قرآن کا منکر اور کافر ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ نے جہاں نماز روزے کو فرض کیا، وہیں پر اہل بیت کی محبت بھی فرض کی، اور اس پر قرآن کی آیت ہے لا اسألکم علیہ اجرا، حبیب کہہ دے کہ میں تم لوگوں سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، محبت کا سوال کرتا ہوں کہ تم میرے خاندان والوں سے محبت کرو۔ پوچھا صحابہ نے آپ سنتے رہتے ہیں، صرف وہ بھولا ہوا سبق یاد دلانا ہے، آقا کس کس سے محبت کریں آپ کے خاندان میں؟ تو آپ نے خاص طور پہ جن کے نام لیے، یوں تو ہر ایمان والے خاندان کے ہر فرد سے جو ایمان والا ہے محبت فرض کی گئی، لیکن جن کے لیے خصوصی تاکید آئی، فرماتے ہیں فاطمہ، علی، حسن، حسین اور قیامت تک ان کی جتنی اولاد ہے ان سب کی محبت تم پہ فرض کی گئی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اے رسول کی اہل بیت، تم لوگوں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کیا، اور مزید فرماتے ہیں
کہ اس وقت تک کہ ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم نماز میں اہل بیت پہ درود نہ پڑھ لیں. نماز میں اہل بیت پہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، لہٰذا اے ایمان والو تم بھی خوب کثرت کے ساتھ اس نبی پر درود بھیجو اور ان کے شایان شان سلام بھیجو. اللہ نے جب یہ آیت نازل فرمائی اپنے حبیب پر کہ حبیب ایمان والوں سے یہ خطاب ہے کہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے اور فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، تو محبوب کے غلاموں اب تمہاری ذمہ داری اللہ نے تم پہ لازم کیا ہے کہ تم بھی نبی پہ درود بھیجو اور ان کے شایان شان سلام ان پہ پڑھو، ان پہ سلام بھیجو. تو اس وقت صحابہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں؟ آقا فرماتے خبردار ادھورا درود مجھ پہ نہ پڑھنا، یہ مت کہا کرو اللہم صلی علی محمد، اتنا نہیں کہنا، بلکہ اس درود سے میں خوش ہوتا ہوں جس درود میں میرے ساتھ میری اولاد پر بھی درود پڑھا جاتا ہے، میری اہل بیت پر بھی درود پڑھا جاتا ہے، اس لیے یوں درود پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اس کے بعد مکمل درود تعلیم فرمایا گیا. حضور وہ درود بھی قبول نہیں کرتے جو اہل بیت کو ہٹا کر کے پیش کیا جائے. آقا کریم کی بارگاہ میں تو وہی درود قبول ہوتا ہے جو اہل بیت کی محبت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. تو اہل بیت ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے، اہل بیت ہمارے لیے کتنا لازمی اور کس قدر عظیم سرمایہ ہے کہ ہم اس کو ترک نہیں کر سکتے، اور جو اسے ترک کرے گا اس کو ایمان ترک کرنا پڑے گا، اور ایمان اس کے پاس موجود رہ ہی نہیں سکتا جو اہل بیت سے کنارہ کش ہو جائے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صرف 2 روایتیں پڑھ کر اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں پتا چلے یہ صرف نہیں کہ ہم آپ کو داستان کربلا سنا کے بھیج دیں، یہ دل کے بہلانے کی محفلیں نہیں ہیں. یا اللہ اکبر، یہ محفلیں صرف روایتی نہیں، رسمی نہیں، مقصد سمجھو ذکر حسین کا، ذکر کربلا کا، اہل بیت کا، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر نس نس میں عشق رسول سما جائے، آل نبی کی محبت سما جائے، اور تمہیں پتا چلے کہ جس حسین کا تم ذکر کر رہے ہو وہ حسین کس بلندی پر ہے، اور یزید جس نے امام علی مقام کو ان کے خاندان کے ساتھ شہید کروایا وہ پلید کس گندگی میں ہے. اس لیے کہ مارکہ کربلا اب اس معاذ اللہ اس کا حقدار نہیں کہ اس پر اب مناظرے ہوں، اس پہ بحثیں ہوں کہ کون حق پر ہے. میں بات بس اتنی کرتا ہوں کہ جو لوگ یزید سے ہمدردی رکھتے ہیں ان سے میرا ہاتھ جوڑ کر کے سوال ہے کہ حدیث قسطنطنیہ پڑھ کر کے یزید کو جنت میں گھسیڑنے والے یا یزید کو صحابی کا بیٹا کہہ کر اس کے بارے میں قوم کے اندر نرمی پیدا کرنے والے، بس ہاتھ جوڑ کر اتنا سوال ہے کہ کوئی ایسی حدیث مرفوع لا کر کے بتاؤ جو حسین کی شان میں ہے، ایسی کوئی حدیث یزید کی شان میں لا کے بتاؤ. حسین کی شان میں ایک نہیں، یہ حدیث کا چھوٹا سا طالب علم جب سیاہ ستہ لے کر کے بیٹھے گا تو انشاءاللہ قرآن کی ایک نہیں درجنوں آیتیں حسین کے لیے پڑھ کر کے سنائے گا اور حدیث بھی پڑھ کر کے سنائے گا. لیکن ایک حدیث جو پڑھتا ہوں جو سیاہ ستہ کی ہے، آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، میرا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. کوئی ایک روایت یزید کے لیے صرف جنت کا سردار نہیں، جنت کا صرف جنتی ہونے پر ایسی مرفوع روایت لے کر کے آؤ، کوئی نہیں لا سکتا. اور پھر اگر بات صحابیت کی ہے، بات صحابیت کی ہے تو حسین اس صحابی کا نام ہے کہ سارے صحابی حضور کی بارگاہ میں یوں بیٹھتے ہیں،
سارے صحابی، چاہے وہ ابو بکر صدیق ہو، چاہے عمر ابن خطاب ہو، عثمان غنی ہو، ہم اہل سنت ہے، خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر، ان پہ ہمارے ماں باپ، ہماری جانیں قربان. لیکن ابو بکر یوں بیٹھتے ہیں، عمر یوں بیٹھتے ہیں. عمر کا ادب یہ ہے کہ اللہ اکبر. اویس کرنی نے پوچھا عمر تم نے بار بار دیکھا، ذرا بتائیں نا حضور کیسے تھے؟ حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو تھے. فرماتے اویس کبھی نظر بھر کر کے دیکھا ہی نہیں، اتنا ادب کرتا تھا کہ چہرے پر نظر پڑتی تو ادب سے نیچے کر لیتا. میں تو ادب کے ڈر سے دیکھا نہ آنکھ بھر کے. کیفیت یہ تھی، اس لیے بتا نہیں سکتا کہ ہمیں ملی تھی کہ الگ الگ تھی. نظر پڑتی تو نور کی کرنیں نظروں کو پھیر دیتی. وہ ابو بکر امت کا امام یوں بیٹھتا ہے. اور جب آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ کرنا، تو حضرت ابو بکر منہ میں پتھر لے کر آتے تھے. یہ سب صحابہ ہیں، عظیم ہیں، لیکن اب میں اس صحابی کا خطبہ پڑھتا ہوں کہ جو یوں نہیں بیٹھتا تھا، جب آتا تھا تو داڑھی سے کھیلتا تھا، جب آتا تھا تو سینے پہ پیر رکھتا تھا، جب آتا تھا تو سینے پہ پیر رکھتا تھا، جب آتا تھا تو کندھوں پہ چڑھتا تھا، جب آتا تھا تو پیٹھ پر حالت نماز میں بیٹھ جاتا تھا اور اس کے لیے سجدے طویل کر دیے جاتے تھے. صحابہ میں ایک صحابی بتا دو جو نبی کے سینے پہ چڑھتا ہے، جو نبی کے کندھوں پہ چڑھتا ہے، جو نبی کے سینے پہ بیٹھتا ہے، جو نبی کی داڑھی سے کھیلتا ہے. اور اتنا عظیم، اتنا عظیم وہ صحابی کے کہتا ہے آپ گھوڑے پہ بیٹھتے مجھے بھی تو بٹھائیں. اس صحابی کی بات کر رہا ہوں، اس صحابی کی. گھوڑا آپ کا ہے مجھے بھی تو بٹھائیں. یہ سب اہل سنت کی کتابوں میں، یہ سب معتبر حدیث ہیں. مجھے بھی تو بٹھائیں. کہا بیٹے ٹھیک ہے حسین. حسین وہ صحابی 2 ڈگری والا ہے نا حسین. وہ صحابی بھی اہل بیت بھی ہے، صحابی بھی اہل بیت بھی ہے. گھٹنے زمین پہ رکھے رسول نے، وہ رسول جس کے تلووں پر جبریل اپنے لب رکھتا ہے، اس رسول نے حسین کے لیے گھٹنے زمین پہ رکھے. اور وہ ہاتھ جس کو خدا ید اللہ کہتا ہے وہ حسین کے لیے زمین پہ رکھے. حسین تیرا گھوڑا آ گیا، بیٹھ جا پیٹھ پر. کوئی ہے براق پہ بیٹھنے والے نبی کا راکب، براق پہ بیٹھنے والے نبی کا راکب حسین ابن علی ہے. وہ صحابی رسول، وہ نبی کی پیٹھ پر. اور پھر کا نانا آپ کے گھوڑے کی بھی تو لگام ہے جو جھٹکا دیتے ہیں آپ. تو مصطفیٰ نے ان زلفوں کو ہاتھ میں لیا جسے خدا واللیل کہتا ہے. ہاں حسین یہ زلفیں پکڑ اور یہ تیرے گھوڑے کی لگام ہے. اس منظر کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور عرض کیا، فرمایا حسین تیری سواری کتنی اچھی ہے، تیری سواری کتنی اچھی ہے. تو حضور نے سر اٹھا کے کہا حسین، حضور نے سر اٹھا کے کہا عمر تجھے سواری اچھی دکھتی ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ سوار کتنا اچھا ہے. ہماری کربلا کی محفل عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت دونوں کو ساتھ ساتھ لیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے امام نے کہا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. ہمارے ہاتھ میں اللہ نے 2 ہاتھ اسی لیے دیے ہیں، اللہ نے 2 ہاتھ اسی لیے دیے ہیں کہ ایک میں اہل بیت کا دامن دیا، ایک میں صحابہ کا دامن دیا. بات دور نہ نکلے تو میں نے کچھ حدیثوں کے مفہوم پیش کیے. آپ نہیں کہنا یزید کے متعلق بات ہی نہیں کرنا، اور اگر بات کرنا ہے تو پھر حدیث ہم تک لانا. یزید کا نام لے کر حضور نے کہیں جنتی کہا ہو تو. اور جو حدیث قسطنطنیہ ہے اس میں تو قسطنطنیہ کا بھی نام نہیں ہے. قیصر روم رسول نے فرمایا ہے، روم کے شہر پر آقا نے فرمایا ہے نا سرکار مدینہ آقا فرماتے ہیں مدینہ قیصر، قیصر کا شہر. حضور علیہ السلام نے قیصر کا شہر کہا ہے. پتہ نہیں جو ہے وہ حدیث قسطنطنیہ کے ماننے والے جو ہے وہ
कैसर के शहर को कुस्तुनतुनिया कैसे करार देते हैं। पहले तो उसी पर 10 सवालात है कि वो कुस्तुनतुनिया कैसे है। और चले अगर मान भी लिया जाए मुहद्दिसीन के मुतय्यन करने पर कि ठीक है मुहद्दिसीन ने मुतय्यन किया है, तो फिर अभी ये सवाल पैदा हो कि उसमें गया कौन कौन, इस तरह के मामलात है। लेकिन हुसैन तो बिल्कुल क्लियर है, इतना क्लियर है हुसैन के कुरान कहता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमा लुअलु वल मरजान। कहते हैं लोग कहाँ है सहाबा, कहाँ है अहले बैत की तारीफ कुरान में। हम कहते हैं सैयदुल मुफस्सिरीन इब्ने अब्बास से पूछ ये कौन है मरजल बहरैन कौन है, तो इब्ने अब्बास कहते हैं ये 2 दरिया में एक दरिया तहारत और पाकीज़गी का दरिया है जिसका नाम फातिमा बिन्त मोहम्मद है, और दूसरा दरिया दरियाए विलायत है जिसका नाम अली इब्ने अबू तालिब है। जब ये 2 दरिया मिलते हैं तो कुरान कहता है कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, ओ झुटलाने वालों झूठो, कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, किस किस नेमत को झुटलाओगे। ये वो नेमत है जिसके सदके नेमतें मिली है, ये नेमत वो है नेमतें कुबरा, सारी नेमतें। फिर फरमाते हैं जब दरिया मिलते हैं तो कोई नतीजा निकलता है। मेरा अल्लाह फरमाता है यख़रुजु मिनहुमल लुअलु वल मरजान, फिर उससे लूलू और मरजान निकलते हैं। उसका तर्जुमा उर्दू दा तबका ये करता है कि लाल मोती और हरे मोती निकलते हैं। लाल मोती से मुराद मेरा हुसैन है, हरे मोती से मुराद हसन मुज्तबा है। ये मुफस्सिरीन इब्ने अब्बास का घर कोई बरेली में नहीं था, इब्ने अब्बास मदीने में रहता था, जिसको घुट्टी दी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अर्ज अल्लाह की बारगाह में अर्ज की थी अल्लाहुम्मा युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह इसे दीन की समझ अता फरमा। और सहाबा तो कहते हैं कि जब इब्ने अब्बास की तफसीर तुझ तक पहुंच जाए तो तुझे उसी पर इत्तेफा कर लेना चाहिए। बहरहाल ये एक अलग उन्वान है। अर्ज ये कर रहा था देखो हुजूर ने मोहब्बत की, और बल्कि एक मकाम पर तो हुजूर ने मौला हुसैन को उठा के कहा अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा, और जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे उनसे भी तू मोहब्बत फरमा। इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। जो 2 रिवायतें पढ़नी थी अब उसमें से एक को छोड़ देता हूँ, सिर्फ एक रिवायत पढ़ता हूँ और अपने उन्वान की तरफ चलता हूँ। हजरत मौला हुसैन का अभी जो है वो उम्र का 3रा साल है, 3 या 3.5 साल की उम्र हुई है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जैसा कि मैंने अभी हदीस का मफहूम पेश किया, आते हैं दौड़कर, कभी हुजूर की दाढ़ी में उंगलियां करते हैं इस तरीके से, कभी हुजूर का बटन खोल लेते हैं और बटन खोल करके सीने के अंदर मुंह डालते हैं। अल्लाह अकबर, हुसैन तू क्या क्या सूंघता है, ये तो तेरा अपना सूंघना ही अजीब है। अल्लाह अकबर, हुजूर के सीने मुबारका के बटन खोल लेते हैं और उसमें अपना जो है वो चेहरा दाखिल करते हैं। बल्कि हदीस में ये भी आया है, ये तो सियासिता की रिवायत है कि जब इमाम अली मकाम मस्जिद में आ जाते और हुजूर नमाज में होते, तवज्जो फरमाएं, बात निकलती जा रही है मौला हुसैन के फैजान से तो बात आगे बढ़ती जाएगी। अल्लाह अकबर, मस्जिद में आते हैं, नबियों का इमाम नमाज पढ़ रहा है। कौन? नबियों का इमाम। उनकी नमाज ऐसी कि सारी दुनिया ने उनसे सीखा। मेरे आका फरमाते हैं नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। नमाज कैसे पढ़ो? कैसे पढ़ो? जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो, क्योंकि तुमने अपनी मर्जी से किया तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी। इसलिए कि हुजूर ने सजदे 2 ही किए। अगर कोई साहब ये कहे कि अल्लाह को सजदे बड़े पसंद, उसने कहा कि सजदे करो और करीब हो जाओ अल्लाह से, तो 2 क्यों फिर 3 क्यों नहीं? ताक अल्लाह है, ताक पसंद है, 3 कर ले। अल्लाह फरमाता है नहीं कबूल, तेरी नमाज ही खतरे में, क्योंकि हबीब ने 2 किया तो तुझे भी 2 करना है, तीसरा नहीं कर सकता। गौर फरमाए, वो नबियों का इमाम नमाज पढ़ रहा है। मौला हुसैन आते हैं और आने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम को देखते हैं कि हुजूर क़याम में है, दोनों पैर के बीच में सर दाखिल करते हैं। तवज्जो आपकी, अगर आपकी तवज्जो है और आप जिक्र हुसैन आखिरत के लिए सुनने आए हैं और हुजूर को खुश करने के लिए सुनने आए तो आपकी तवज्जो है। नबियों का इमाम नमाज पढ़ रहा है और मौला हुसैन पैरों के अंदर जो है वो सर घुसा रहे हैं, सर दाखिल कर रहे हैं, सर दाखिल कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में
سر مبارک نہیں جاتا تو وہ داخل کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور جب نماز میں کھڑے ہوتے تو پیر ایسے رکھتے کہ اگر بچہ بھی سر گھسائے تو سر داخل نہ ہو, بچہ بھی سر داخل کرے تو داخل نہ ہو. ان حضرات سے بہت مؤدبانہ گزارش ہے, کیونکہ حضور علیہ السلام کی نماز نماز نبوی ہے, تو اب کو اگر اتنا پیر پھیلا کر کے آپ نماز پڑھیں کہ بکری کا بچہ بھی نکل جائیں تو پھر یہ ایک عجیب سی بات ہوگی. وہ نماز نہیں ہوگی, نبوی نماز نہیں ہوگی, یہ اپنی طبیعت ہوگی. بات جب میں سیاہ ستہ کی پڑھ رہا ہوں, کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو سیاہ ستہ تو یہ کہہ رہی ہے حسین سر ڈال رہے ہیں لیکن سر جاتا نہیں. تو اب نبی نے کیا کیا؟ حسین کی محبت میں, حسین کی محبت میں, حسین کی محبت میں. یہ روایت اگر ہم کتاب میں نہ دکھائیں تو ذمہ دار ہیں, اس لیے کہ جو جی میں آئے بول کے جانا یہ طبیعت قطعی نہیں ہے. اور یارو جو لوگ چٹنگ کر کے سودا بیچ کر جاتے ہیں, وہ ایک بار شہر میں بیچ کے جاتے ہیں تو دوبارہ اس شہر میں وہ کبھی نہیں آتے. اس لیے کہ جن کو پہلے گارنٹی اور وارنٹی دے کے بیچا ہے, اب وہ پکڑیں گے نا کہ تو نے تو بہت گارنٹیاں دی تھی اور تو بھاگ گیا, اب ہمیں سامان بدل کر کے دے. لیکن یہاں کا جو سودا ہے اس وقت سے ہم بیچ رہے ہیں مصطفیٰ کریم کی خیرات لے کر کے, جب چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں آئے تھے, میری عمر 11 سال کی تھی, تب سے ہم آپ کے درمیان بول رہے ہیں. لیکن الحمدللہ جو بھی بولا ہے بعد میں کوئی پلٹ کر کے آیا ہے تو کتاب ضرور بتائی ہے, حوالہ ضرور دیا ہے. اب لکھنے والے مصنف پر آپ کا کتنا اعتماد ہے یہ آپ کے ایمان پر ہے. ہم نے تو جو پڑھا وہ بیان کر دیا, وہ دے دیا. اللہ اکبر. مولا حسین نے سر ڈالا, سر جاتا نہیں. حضور نے محبت میں پیر پھیلا دیے. اب حسین ادھر سے نکلتے ہیں ادھر جاتے ہیں, ادھر سے نکلتے ہیں ادھر جاتے ہیں. بس ایک بات اتنا کہنا چاہتا ہوں, یہاں پر میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حسین نبی ہے یا امتی؟ حسین نبی ہے یا امتی؟ بہت بڑا ہے حسین, لیکن ہم نبی نہیں مانتے, حسین کو امتی ہی مانتے ہیں. حسین امتی ہے. بتاؤ جب حسین ادھر جا کر ادھر جاتے ہیں, ادھر سے ادھر جاتے ہیں, حضور ان کے لیے پیر پھیلاتے ہیں کہ آتا رہے جاتا رہے, گویا کہ جنت کا دروازہ بن گیا ہے حسین کے لیے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر. بتاؤ نبی کو حسین کا خیال نماز میں آیا کہ نہیں آیا؟ حسین کا خیال نماز میں آیا کہ نہیں آیا؟ ارے نبی کو اگر امتی کا خیال نماز میں آ جائے تو نبی کی نماز میں کوئی اثر نہیں پڑتا, اور اگر امتی کو نبی کا خیال آ جائے تو پھر نماز پر کیسے اثر پڑتا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یاد امام حسین, ذکر تاجدار کربلا, سنی دعوت اسلامی. برا ہو ان انگلیوں کا جہنم کی آگ میں پگھلے وہ انگلیاں جس نے یہ لکھا کہ نبی کا خیال اگر نماز میں آئے تو گدھے اور بیل کے خیال سے معاذ اللہ برا ہے. استغفر اللہ. اسی لیے لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو. میں آج چونکہ مولوی کی بات نہیں کرنے بیٹھا, میں تو ان مولاؤں کی بات کرنے بیٹھا ہوں جہاں مولوی غلام بن کر کے مولا بنتا ہے. مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. حسین مولا کا بچپنا ہے, بچپنا 3-3.5 سال کی عمر ہے. آنے کا انداز یہ ہے کہ کبھی بھی آ جاتے حضور کے حجرے میں, نماز میں بھی آ جاتے ہیں, دوران خطبہ بھی آ جاتے ہیں. مزاج یہی ہے, آقا منع نہیں کرتے, آتا رہے حسین. اس لیے کہ حسین کو حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں. حسین کے ذریعے حسین کے ذریعے میرا اظہار ہے اور حسین میرے ذریعے سے ہیں. نبی کا خون, حضور کا خون, آقا فرماتے ہیں حسین کا خون میرا خون ہے, حسین کا گوشت میرا گوشت ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا جس نے حسین سے لڑائی کی اس کی لڑائی مجھ سے ہے, جس نے حسین سے لڑائی کی اس کی لڑائی مجھ سے ہے. اب میں یزید کو جنتی کیسے مانوں جو نبی سے لڑتا ہے؟ نبی سے لڑ کر بھی کوئی جنتی ہو سکتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جو حسین سے لڑے میری اس سے لڑائی, جو حسین سے نفرت کرے ہماری اس سے نفرت, جو حسین سے اعلان جنگ کرے اس سے ہمارا اعلان جنگ. اس کے بعد ہوا کیا, مولا حسین آئے, آ کر گود میں بیٹھے, وہی داڑھی حضور کی, وہ داڑھی مبارک,
خط حال ماہ سبحان اللہ زلف ابر اجل، سبحان اللہ وہ مبارک خط، قربان جائیں کالی کالی داڑھی پر گورا گورا، وہ خوبصورت گلابی رنگت والا چہرہ یوں لگتا تھا، حضرت ابی حالہ یوں کہتے ہیں جیسے کسی نے آبنوشی رحل پر چاندی کا قرآن رکھ دیا ہو۔ حضور کا چہرے انور یوں لگتا تھا، آئے داڑھی میں ہاتھ ڈالا، کپڑے کے بٹن کھولے، اور حضور کے صحابہ میں ایک صحابی ہیں جو بہت خوبصورت تھے۔ حضور کا تو ہر صحابی ہمیں خوبصورت لگتا ہے، اس لیے کہ ہم جلد نہیں دیکھا کرتے، ہم دل دیکھا کرتے ہیں۔ ہر صحابی، لیکن ظاہری رنگت میں بھی ایک صحابی بہت خوبصورت تھے، ان کا نام ہے دحیہ کلبی، اور وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ حضور کو بڑی تمنا تھی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے پیار ہوتا ہے، تو دحیہ کلبی سے حضور کو پیار تھا کہ کسی طرح یہ ایمان لے آئے، اور جب انہوں نے ایمان لایا تو 700 لوگ ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کی داستان بھی بڑی عجیب ہے کہ جب وہ آئے ہیں تو حضور نے اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی ہے، انہوں نے چادر اٹھا کے حضور کو پیش کی، مسلمان ہوئے۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں جب آتے تھے تو ان کی عادت تھی حضور کے شہزادوں کے لیے کچھ نہ کچھ پھل لے کر آتے تھے، خشک میوے لے کر آتے تھے۔ جب بھی آیا حضور کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ لے کے آئے کہ حضور کے حسن حسین جو شہزادے ہیں، دیکھو یہ صحابی لوگ ہیں، صحابی ہو کر کے ان آقاؤں سے کتنا پیار کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کا جو حکم، وہ قرآن سمجھنے والے لوگ تھے، کچھ نہ کچھ لاتے اور جیب میں رکھ کر لاتے، کبھی ہاتھوں میں ہوتا۔ اب مولا حسین تو موجود ہی رہتے تھے بارگاہ رسالت میں، کبھی نہیں رہتے، تو جب پتہ چلتا کہ دحیہ آ گئے، دحیہ کلبی آ گئے، تو آئے حضور کی گود سے اٹھے اور چھلانگ لگائی اور دحیہ کلبی کی گود میں پہنچ گئے، اور اس کے بعد پھر دحیہ کا کھیسا چیک کیا، جو نکالا، جو کہ لاتے تھے انہی کے لیے، کھانے لگے، ان کی داڑھی سے کھیلنے لگے، ان کے کپڑوں سے کھیلنے لگے، کیونکہ سب لوگ جو چاہتے تھے اس آقا حسین کو، ناز اٹھائے جاتے تھے، کیونکہ کربلا کا واقعہ اور حادثہ اچانک نہیں ہوا، اتنا مشہور یہ واقعہ تھا کہ اس کا ذکر آپ کتابوں میں اگر اٹھا کر دیکھیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی حضرت جبریل نے اس کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ وہ روایتیں ضعیف ہے، لیکن چونکہ فضائل اعمال میں ضعیف روایتیں بھی مقبول ہوتی ہے، یہ محدثین کا اصول ہے۔ بہت طویل، بہت عجیب یہ قصہ ہے اور یہ عجیب داستان ہے، انبیاء کے سامنے بھی اس کو رکھا گیا، بہت مشہور تھا یہ واقعہ۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی کے گھر کا بچہ جانتا تھا کہ کربلا میں حسین شہید ہوں گے۔ اب دحیہ کلبی آتے ہیں، مولا حسین کی عادت کریمہ ہے کہ انہیں نوازنے کے لیے ان کی گود میں جاتے ہیں۔ اب اللہ اکبر، نبی کا شہزادہ دحیہ کلبی کی گود میں آ جائے تو دحیہ کلبی کے تو دل کی کلی کلی کھل جاتی تھی، شہزادہ رسول جو گود میں آ گئے۔ پھر یہ ہوا کہ جبریل امین جب انسانی شکل میں آتے، انسانی صورت میں آتے، تو اکثر حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے، دحیہ کلبی کی شکل میں۔ ایک دن یوں ہوا کہ جبریل امین دحیہ کلبی کی شکل میں حضور کی بارگاہ میں آئے، اور مولا حسین وہاں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد سمجھے کہ میرے نبی کے صحابی دحیہ کلبی آ گئے، حضور کی گود سے چھلانگ لگائی اور جبریل کی گود میں، حالانکہ جبریل بشکل دحیہ کلبی آئے تھے۔ یہاں پر صاحب روضۃ الشہداء اور کنز الغرائب کے مصنفین نے ایک بات لکھی ہے کہ حسین یہ سمجھے کہ یہ دحیہ کلبی ہے، لیکن فقیر اس پہ مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ میرے بہت آقا ہیں، صاحب روضۃ الشہداء کنز الغرائب کے مصنفین بہت ہمارے بلند آقا ہیں، لیکن بات عشق کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ حسین یہ سمجھے کہ یہ دحیہ کلبی ہے، لیکن فقیر یہ کہتا ہے کہ حسین یہ نہیں سمجھے دحیہ کلبی ہے، حسین سمجھے کہ یہ جبریل ہی ہے، حسین سمجھے یہ جبریل ہی ہے۔ لیکن بتانا یہ چاہتے تھے کہ کربلا میں مجھے پیاسا دیکھ کر، کربلا میں مجھے پیاسا دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ میں مجبور ہوں، میری شان تو یہ ہے کہ کبھی امام الانبیاء کی گود میں رہتا ہوں اور کبھی امام الملائکہ کی گود میں رہتا ہوں، یہ میری شان ہے، لوگوں پہچان لو مجھے میں کون ہوں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جبریل ہے،
اس لیے کہ حسین کیا جانتے تھے یہ نہ جانتے تھے، نہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں نہ آپ، لیکن بات عشق کی ہے تو عشق کو پھر بولتا ہے اپنے انداز سے۔ اگر آپ کو قبول ہے تو لے لیں اس کو، ورنہ روضۃ الشہداء کے مصنف کی جو بات تحریری ہے کہ وہ دیا قلبی سمجھے، چلو ٹھیک ہے وہی سمجھے۔ وہاں جا کر کے جبریل کی داڑھی سے کہ یہ دیا قلبی ہے کھیلنے لگے، جیب میں ہاتھ ڈالنے لگے، تو حضور نے بڑھ کر مولا حسین کو اپنی گود کی طرف کھینچا۔ اس کو یوں تصور کرے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنے بچے کسی کے موبائل کو ہاتھ لگاتے ہیں، موبائل قیمتی ہے تو ہم اس کو بات کرتے کرتے ادھر سمیٹتے، ادھر آ جا، تاکہ مہمان کو احساس بھی نہ ہو اور ہم اس کو اپنی طرف سمیٹ لیں۔ اس کو یوں تصور کر لیں کہ ادھر دہیا قلبی سمجھ کر بقول صاحب روضۃ الشہداء کے داڑھی سے کھیل رہے ہیں، جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، اور حضور باتیں کرتے کرتے جبریل سے مولا حسین کو ادھر سمیٹ رہے ہیں، اس لیے کہ آقا چاہتے ہیں کہ یہ جبریل ہے، سید الملائکہ ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی بزرگی ہے۔ تو جبریل نے بات کو ختم کیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ اس کو نہ روکیں، اس کو بیٹھنے دے، یہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دے۔ جبریل کہہ رہا ہے، جبریل کہہ رہا ہے یا رسول اللہ حسین کو کرنے دے، جو کرتے کرنے دے، یہ جیب میں ہاتھ ڈالتے ڈالنے دے۔ حضور فرماتے ہیں جبریل یہ میرا حسین دہیا کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا کر رہا ہے، اس لیے میں اس کہا حضور کوئی بات نہیں، آپ اسے رہنے دیں۔ میرے آقا یہ وہی حسین تو ہیں جب ان کی امی جان رات کو کبھی تھک جاتی، عبادت میں ہوتی یا اس کی آنکھ لگ جاتی اور حسین جھولے میں رونے لگتے تھے، تو میرا اللہ مجھ سے کہتا تھا جبریل اب سدرہ پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اب سدرہ پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جا حسین اٹھ کر کے رونے نہ لگے تو تو جا کر کے اس کا جھولا جھلانے لگ۔ حضور میں اس کا جھولا جھلانے آتا ہوں، اگر یہ آج میری گود میں کھیل رہا ہے تو حضور آپ اسے منع کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہے مولا حسین، فرشتوں کا سردار جس کا جھولا جھلاتا ہے، فرشتوں کا سردار جسے رونے سے چپ کراتا ہے، وہ مولا حسین کی ذات ہے۔ انہی کا ذکر کرنے آئے ہو، مقدر کے سکندر ہو، تقدیر کے تاجدار ہو، بادشاہ ہو، اور بی بی زہرا جسے بلاتی ہے وہ ایسی محفلوں میں آتے ہیں، مقدر سنورتے ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہے۔ کل کی گفتگو میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یزید نے ولید کو، مدینہ منورہ کے حاکم کو خط لکھا کہ حسین سے بیعت لے لو، ابن عمر سے لے لو، ابن ابو بکر سے لے لو، ابن زبیر سے لے لو، لیکن حسین کے لیے بہت چستی کرنا، کیونکہ ان کی شخصیت بہت زیادہ اثر انداز ہے۔ اور کل آپ سن چکے یہ بات کہ مولا حسین نے کہا کہ میں ایسے چھپ کر بیعت نہیں کرتا۔ اگر بیعت یزید کی بات ہے، یزید کی بیعت کی بات ہے تو مدینہ منورہ میں اعلان ہو، قوم کے سامنے مطالبہ ہو، پھر بیعت کے متعلق دیکھا جائے گا۔ اور کل میں نے کچھ حوالے بھی پڑھے تھے کہ سرجون وغیرہ نے یزید کے بارے میں جو باتیں بتائی ہے، مورخین نے اور محدثین نے، کل ہم نے پڑھا تھا کہ یزید اس پلید کا نام ہے جس کا نام لے کر حضور نے اس کی مذمت کی ہے۔ یزید اس پلید کا نام ہے جو کتوں کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ یہ سارے حوالے ہم کل پڑھ چکے ہیں، اور مزید حوالے پچھلے سال جو ہے وہ عائشہ نگر قبرستان میں مکمل 2 گھنٹے سے کچھ زائد کا شاید بیان ہے، اس میں تو مکمل حوالے پڑھ کر صرف یزید کی خبر لی گئی ہے، اور یزید کے ساتھ کچھ تھوڑی بہت خبر یزید نوازوں کی بھی لے لی گئی ہے۔ اس میں آپ وہاں حوالے دیکھ کر کے کچھ اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں۔ تو مولا حسین وہاں سے نکلے اور آپ نے آ کر کے گھر والوں سے کہا کہ اب ہم نے مدینہ چھوڑ دینا ہے، مدینہ طیبہ ہم نے چھوڑنا ہے، اس لیے کہ جس امتحان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسین کو تیار کیا تھا، اب وہ امتحان کا وقت قریب آتا ہے۔ جیسے گھر والوں کو یہ اطلاع مولا حسین نے دی کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید پلید بادشاہ بن بیٹھا، وہ بیعت مانگ رہا ہے، ہم ہاتھ تو دے نہیں سکتے اس کے ہاتھ میں، اس لیے کہ یزید کو امیر ماننے کے بعد اسلام کا پورا چہرہ مسخ کرنا ہے۔ یزید کا دو جملوں میں یوں تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ یزید اسلام کے معاملے میں ایسی آزادی دینا چاہتا تھا
کہ کلمہ پڑھو اور جو جی چاہے کرو اور اس کو اسلام کے سر ڈال دو. اگر مولا حسین اس کی تائید کر دیتے تو پھر اسلام کا یہ چہرہ جو ہمارے سامنے ہے حقیقت، یہ ہمارے پاس نہیں ہوتا. بلکہ جیسے یہودی قائم ہے، لیکن یہودیت یعنی مذہب موسیٰ ان کے درمیان نہیں ہے، مذہب توریت ان کے درمیان نہیں ہے. عیسائیت کا نام موجود ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان کے پاس موجود نہیں ہے. یہی حال اسلام کا بھی ہوتا کہ اسلام کا نام ہوتا لیکن سلمان رشدی جیسے گندوں کو، تسلیمہ نسرین جیسے پلیدوں کو معاذ اللہ اسلام کا ہیرو بنایا جاتا. لیکن مولا حسین نے جو احتجاج کیا ہے، آج ایسے پلید جو ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچا دیے گئے ہیں. اس لیے کہ جب بھی کوئی اسلام کے خلاف، اسلام کے حقانیت میں باطل کو ملانے کی کوشش کرے گا تو کوئی نہ کوئی حسینی ضرور کھڑا ہوگا اور ان یزیدیوں کو وہ بتا دے گا کہ اسلام حقانیت کا نام ہے، اسلام مصطفیٰ کریم کی شریعت کا نام ہے. نہیں دیکھتے کہ جب اکبر کلمہ طیبہ تو پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن جب اس نے وقت کا یزید بننے کی کوشش کی تو پھر کسی کے سامنے حسین کی سیرت موجود تھی کہ اگر حکومت وقت اسلام کے اندر باطل نظریات کو ملائے گی تو کسی نہ کسی کو اٹھ کر کھڑے ہونا ہوگا. اپنی طاقت نہیں دیکھنی ہوگی، اپنی قوت نہیں دیکھنی ہوگی، اسباب پہ نظر نہیں کرنا ہوگا. مسبب الاسباب کے بھروسے، مدینے والے کے بھروسے حق کو لے کر کھڑے ہونا ہوگا. کٹیں گے لیکن جیت حقانیت کی ہوگی. تو جب اکبر اس ہندوستان کا، جس کو لوگ اکبر اعظم اور مغل اعظم کہتے ہیں، جب وہ کھڑا ہوا کہ سارے مذاہب کی کھچڑی بنائی، مشرکین کے تہوار میں بھی جاؤ، پھر معاذ اللہ تعالی پھر جو ہے وہ ہاتھوں میں جو باندھنے کے تہوار ہے وہ بھی باندھو، کشکا بھی لگاؤ اور یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو. یعنی کہ با مسلمہ اللہ اللہ، با پرہمن رام رام، مذہب کو یوں بنا دیا چوچو کا مربع. تو اس وقت حسین سے نسبت رکھنے والا وہ فاروق اعظم کا شہزادہ جسے دنیا شیخ احمد سرہندی فاروقی کہتی ہے، جس کو لوگ مجدد الفسانی کہتے ہیں، وہ اٹھ کر کے کھڑا ہوا، حسین کی سنت کو زندہ کیا. اور دنیا یہ کہہ رہی تھی فیضی جیسے لوگ، ابو الفضل جیسے لوگ بک رہے تھے اور کہتے تھے یہ مجدد الفسانی کہلانے والا کہاں پور سکتا ہے، احمد سرہندی حکومت سے ٹکر کیا لے سکتا ہے، اٹھا کے جیل میں ڈال دیے گئے. لیکن دنیا نے دیکھا اکبر کا باطل نظریہ دم توڑ گیا اور مجدد الفسانی کی حق کی آواز آج تک ہند کے گوشے گوشے میں باقی ہے. تو یہ جذبہ اگر حسین بیعت کر لیتے، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے، تو پھر مجدد الفسانی کو کون ابھارتا؟ مجدد الفسانی کو کون ابھارتا؟ شاہ عبد العزیز کو کون ابھارتا؟ 14ویں صدی میں امام احمد رضا کو کون ابھارتا؟ کہ رخصت کی راہ سب کچھ نہیں ہے، عزیمت کی راہ بھی بڑی چیز ہے. رخصت اور عزیمت دو راستے ہیں. ایک ہے رخصت یعنی سفر میں سنتیں معاف ہوتی ہے عام طور پر کہ آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے تو 2 فرض پڑھ لو، سنتوں کا مواخذہ نہیں ہوگا، یہ رخصت ہے. لیکن راہ عزیمت یہ ہے کہ 2 فرض کے ساتھ سنتیں بھی پڑھو. اہل رخصت کبھی معیار نہیں بنتے، اہل رخصت کبھی معیار نہیں بنتے، اہل رخصت کبھی قائد نہیں بنتے، اہل رخصت کبھی لوگوں کے لیے مشعل راہ یا مثال نہیں بنتے. اہل عزیمت بنتے ہیں کہ ان کو دیکھو اور ان کی راہ پر چلو. تو مولا حسین نے یہی کیا. ہم بیعت نہیں کریں گے، اس کے لیے فیصلہ یہ کہ مدینہ چھوڑ دیں گے. گھر میں کوہرام مچا. جو لوگ مدینہ طیبہ جا چکے ہیں ان کو بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب ٹور والا آ کے کہتا ہے کہ آپ کی ٹکٹ مدینہ طیبہ میں فلاں تاریخ کی تھی لیکن کسی سبب سے وہ تاریخ کی ٹکٹ کینسل ہو گئی اور آپ کو 2 دن پہلے جانا ہے وطن، دل دھک دھک کرنے لگتا ہے. یا قافلتی زیدی اجلک رحمہ بر حسرت تشنا لبک مرجیا را لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا
کہتے ہیں میرے قافلے مدینے میں ٹھہرنے کی مدت ابھی تو بڑھا، مدت بڑھا، مجھے ابھی مت بول کہ طیبہ سے جانا ہے، کہ یہ سن کر تو میرا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے۔ 14ویں صدی کا عاشق جب یہ نظریہ رکھتا ہے، اور استاد زمن کہتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے میں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ یہ تو عاشقوں کا مزاج ہے، جن کے دل عشق کے لیے نہیں بلکہ نفرتوں کے لیے خاص کر لیے گئے ہیں، انہیں کیا پتا کہ مدینہ چھوڑنا کیا ہے۔ آقا حسین نے کہا ہمیں چھوڑنا ہے مدینہ طیبہ، اس لیے کہ مدینے میں رہنا یہ مولا حسین کی پسند ہے، اور کربلا میں جا کر دین بچانا یہ امام الانبیاء کی پسند ہے۔ عاشقوں کا کام ہے جب محبوب کی اور اپنی دونوں کی پسند ٹکرا جائے تو محبوب کی پسند کو اہمیت دی جاتی ہے، اپنی پسند کو نہیں۔ اور ہم بھی عاشق ہیں، اپنی پسند ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ داڑھی منڈا کر اسمارٹ بننا، لیکن محبوب کی پسند ہے داڑھی رکھ کر اسمارٹ بننا۔ تو اپنی پسند چھوڑ دو، اگر عاشق ہو تو حضور کی پسند کو اختیار کر۔ اپنی پسند یہ ہے کہ میرے بال میں مانگ خوبصورت ہو اور میں حسین نظر آؤں، ٹوپی بھی پہنتے تو ایسے دھیرے دھیرے پہنتے ہیں کہ سر کی مانگ بگڑنا نہ چاہیے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، جو اپنی مانگ نبی کے نام پہ نہیں بگاڑ سکتے وہ لوگ نبی کے نام پہ جان کیا دے سکتے ہیں؟ کس عشق رسول کی بات کرتے ہیں لوگ؟ لوگوں حسین جیسی عشق کرنے کی کوشش کرو، اس جیسا عشق تو کوئی کر نہیں سکتا، لیکن ان کی نقل تو کرو، اپنی پسند کو حضور کے قدموں پہ قربان کر دو اور بتا دو آقا جو آپ کی پسند ہے وہ ہماری پسند ہے۔ غزلیں ہم سنیں، گانے ہم سنیں، ہمارے گھروں کے اندر فلموں کا مزاج، گندگی فلموں کی، ہمارا حال یہ ہے کہ مالیگاؤں گنبد و مینار کا شہر کہلاتا ہے، اس کے باوجود بھی عید پر جتنی تھیٹریں مالیگاؤں کی بھری ہوتی ہے شاید کسی اور کی۔ غیر مسلموں کا حال یہ ہے، وہ ہفتے میں ایک دن فلم دیکھنے جاتے۔ مسلمانوں تمہیں شرم آنی چاہیے، تم سے ہفتے بھر جو ہے وہ فلم خانے بھرے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا اسی دن کے لیے میں نے کانٹوں پر چلا تھا؟ اسی دن کے لیے طائف کی وادیوں میں میں نے پتھر کھائے تھے؟ اور مولا حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ لوگوں اپنی اعمال کی اصلاح کرو، کربلا والوں کو دیکھو، انہوں نے اپنے دین کو کتنا قیمتی جانا، اپنے مذہب کو کتنا قیمتی جانا۔ گھر والوں سے کہا تیاری کرو، اب عجیب نبی کے گھر کے اندر ایک کوہرام ہے، سامان بند رہے ہیں، سامان باندھے جا رہے ہیں۔ اسی عالم کے اندر کوئی کبھی اپنے کپڑے سمیٹتا ہے، کوئی تیاری کرتا ہے، آنسو بہ رہے ہیں، کوئی چپ کے اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھتا ہے، کوئی چپ کے اپنے امامے کے شملے سے آنسو پوچھتا ہے، لیکن کوئی مولا حسین کو نہیں کہتا حسین نہ جانا، اس لیے کہ وہ دن آ رہے ہیں شہادت کے جس کی رسول نے خبر دی تھی نہیں، کیونکہ وہ لوگ اپنی جان سے زیادہ اللہ کے دین کو عزیز رکھتے تھے۔ اسی عالم میں پھر یوں ہوتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں رسول کی قبر انور کو سلام کر کے سورج غروب ہو جاتا ہے۔ 3 شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے، 60 ہجری کا، اور 14ویں کا چاند 4 تاریخ کا چاند مدینہ طیبہ میں مزار رسول کو سلام کرنے کے لیے طلوع ہوتا ہے۔ ایسے میں پھر دھیرے دھیرے رات اپنی سیاہ زلفوں کو اہل مدینہ پر بکھیرنے لگتی ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ مدینے والے کچھ اپنے مصلے بچھا لیتے ہیں اور نبی کی سنت کے طور پر اپنے گھروں میں اللہ کو منانے کے لیے آنسوؤں کی سوگات پیش کرتے ہیں۔ ایسے میں رات ڈھلتی چلی جاتی ہے، اور جب رات کا آخری پہر آنے لگتا ہے تو چشم تصور میں جب میں مدینہ طیبہ پہنچتا ہوں 4تھی شب میں شعبان کی 60 ہجری کی، تو میرا دل، میرا ایمان، میرا وجدان پھر ان چیزوں کو تصور میں لاتا ہے جہاں آپ بھی پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر! جب مدینے والے
عبادتوں سے تھک کر اپنے بستر پر سو چکے، ستارے چمکتے چمکتے تھک چکے، اور رات کی سیاہ زلفوں نے گہرے ڈیرے ڈال دیے۔ مدینہ طیبہ میں ادب کے ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ سب کے گھر بند تھے، اگر گھر کھلا تھا تو ایک خاندان کا، جسے خاندان بنو ہاشم کہتے ہیں۔ ہاں، کسی کے گھر میں اگر چراغ جل رہا تھا تو ایک خاندان کا جو نبی کا خانوادہ تھا۔ ایسے میں اس کھلے ہوئے دروازے سے ایک کم و بیش 55 سال اور کچھ مہینے کی 55 سال اور کچھ مہینے کی عمر کا ایک شخص نکلتا ہے، جس کی داڑھی اس عمر میں بھی سیاہ اور کالی تھی۔ اتنا حسین تھا وہ کہ جب اس نے باہر قدم نکالا تو اس کے چہرے سے نور کی وہ کرنیں نکلی کہ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے سیاہ رات میں اچانک چاند کو زمین پہ اتار دیا ہو یا قندیل روشن کر دی ہو۔ وہ اپنے ہی چہرے کی روشنی میں چلتے چلتے بوجھل قدموں سے غم سے نڈھال جنت البقیع میں جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے پہلے در رسول کا ذکر کیا ہے، بعض مورخین نے پہلے جنت البقیع کا ذکر کیا ہے۔ اسی جوان کو جنتی جوانوں کا سردار رسول اللہ نے کہا تھا، اس جوان کا نام حسین ابن علی ہے۔ وہ جوان جیسے ہی جنت البقیع میں قدم رکھتا ہے، سامنے ہی اس کی پیاری پیاری امی کی قبر تھی۔ وہ ماں کی قبر دیکھ کر صبر رضا کا جو مجسم تھا، حلم اور حکمت کا جو پیکر تھا، ماں کی قبر کو دیکھ کر اسے اپنا بچپنا یاد آیا۔ شاید اس جوان کو وہ رات یاد آئی۔ آج 34 شعبان ہے، 34 شعبان کی شب ہے، اس کو تیسری رمضان کی وہ رات یاد آ گئی۔ کون سی رات؟ جب اس کی پیاری پیاری امی، جس کو رسول نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا تھا، اس کی پیاری پیاری امی جس کے لیے نبیوں کا امام اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور یوں کہتا تھا، فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ حسین کو وہ ماں یاد آئی۔ سب جس کے لیے کھڑے ہوتے ہوں وہ نبیوں کا امام حسین کی امی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لیکن تیسری رمضان کو اس پیاری پیاری امی نے جلدی جلدی سے آٹا گوندا اور دن میں دوسری تاریخ کے دن میں کپڑے دھلے اور تیسری شب کو جلدی جلدی سے کھانا پکانے لگی۔ بہت اجلت کر رہی تھی حسین کی امی۔ حسین پاک کے بابا مولا علی آئے، فاطمہ آج عجیب معمول ہے آپ کا، آپ نے نماز مغرب پڑھ کر اتنی جلدی سے کھانے کی طرف رجوع کیا، حالانکہ تیری یہ عادت نہیں، کھانا کبھی تو نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، آج فاطمہ تو کھانا بنا رہی ہے۔ حسین کو ماضی کے کچھ لمحات یاد آئے۔ میں بھی انہی لمحات کی طرف تمہیں لے جانا چاہتا ہوں اور عشق میں تمہیں مدینہ طیبہ میں ان ماں بیٹوں کی محبت کا لطف اور لذت چکھانا چاہتا ہوں، انہی کے فیضان سے، تاکہ جس کے لطف سے، جس کی لذت سے، جس کی خوشبو سے اپنے مشام جاں معطر ہو جائے۔ مولا نے پوچھا، فاطمہ کھانے میں اتنی جلدی کیسی؟ سیدہ نے دوپٹے سے آنسو پوچھے۔ آج ہم نے نہایا ہے، آپ نے دیکھا؟ ہاں، وہی کپڑے دھل کر کے پیون والے پہنے آپ نے دیکھا؟ ہاں، معمول سے ہٹ کر آج تمہاری زندگی ہے فاطمہ۔ فاطمہ نے کہا، رخصت کا وقت قریب ہے، جانا ہے اس دنیا سے، دن آخری گزر گیا، اب آج آخری رات آ گئی۔ تو جانے والے تو کہیں استغفار پڑھتے ہیں، جانے والے تو کلمے پڑھتے ہیں، تم کھانا بنانے بیٹھ گئی۔ مولا حسین کے والد نے کہا، تم کھانا بنا رہی ہو؟ ہاں، اس لیے کہ جب جانا ہے اس وقت تو سر سجدے میں رہے گا، لیکن ابھی کھانا اس لیے بناتی کہ مجھے کربلا میں حسین کی بھوک یاد آتی ہے، آج اس لیے کھانا بنا رہی ہوں، اپنے ہاتھوں سے آج میرے حسین کو کھانا کھلاؤں گی، زینب کو کھلاؤں گی، حسن کو کھلاؤں گی، تاکہ میرا بیٹا حسین جب کربلا میں 3 دن کا بھوکا ہو تو ماں کے ہاتھوں کے لقموں کی لذت اس کی بھوک کو مٹا دے اور وہ یزیدیوں کے ساتھ ایمان اور عقیدے کا سودا نہ کر سکے۔ اور پھر سیدہ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا۔ وہ لمحات حسین کو یاد آ رہے ہیں،
مولا علی کا ہاتھ پکڑا لی، کچھ وعدے کرو، کہیں بتاؤ کیا میں نے کبھی تمہارا دل دکھایا؟ نہیں۔ مولا علی نے کہا تم نے میری خوشی کا بڑا خیال کیا۔ کہا علی میری حیات میں تم پر دوسرا نکاح میرے نبی نے حرام کیا تھا، لیکن جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی تو تم دوسرا نکاح تو کرو گے نا؟ مولا علی چپ تھے اور موٹے موٹے آنسو مزگاہ پر سجتے تھے اور علی کے چہرے پر موتیوں کی طرح جھڑتے تھے۔ مولا علی نے آنکھیں نیچے کر لی، کچھ جواب نہیں دیا۔ ہاں تم میرے بعد نکاح کرو گے، کیونکہ شادی کو ابھی 8-9 سال ہوئے، پہلی شادی کو جو فاطمہ کے ساتھ ہے، اور اب جدائی ہونی ہے۔ مولا علی خاموش ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے چند نصیحتیں وصیتیں یہ ہے کہ میرے حسین کو رلانا نہیں، کیونکہ میرے نبی میرے بابا کہتے تھے حسین روتا ہے تو میرا دل دہلتا ہے، میرے بچے کو بہت رونا ہے علی، اس لیے اسے رونے نہ دینا، ماں کا پیار بھی دینا اور باپ کا پیار بھی دینا۔ پھر کہتی ہے میرے بعد تم دوسری شادی تو کرو گے نا علی؟ تو جب دوسری شادی کرنا تو ایسی بہادر خاندان کی عورت سے کرنا کہ جس کی بہادری مشہور ہو۔ مولا نے کہا یہ عجیب سی وصیت کہ جب دوسری شادی کرنا تو بہادر گھرانے میں کرنا۔ ہاں علی، اس لیے کہ جب ماں بہادر ہوتی ہے تو اولاد بھی بہادر ہوتی ہے، تو جب آپ بہادر ماں سے نکاح کرو گے تو اس کے بطن سے بہادر اولاد پیدا ہوگی۔ جب میں نہ رہوں گی، آپ نہ رہیں گے، حسن نہ رہیں گے، کوئی نہیں رہے گا، تو آپ کی بہادر بیوی کی بہادر اولاد کربلا میں میرے حسین کے ساتھ کام آئے گی۔ اور مولا علی نے حضرت عباس کی جو ماں ام بنین، ان سے نکاح فرمایا، وہ بڑی بہادر تھی، اور مولا عباس ان سے پیدا ہوئے۔ اور بھی عباس کیسے تھے ان کا تعارف تو ہم بعد میں کرائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد سیدہ فاطمہ نے اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلا کر کے کہتی ہے بیٹو جاؤ نانا کی قبر انور پہ سلام پیش کرو، وہاں جاؤ، اس لیے کہ بیٹے میری روح کو نکلتے دیکھیں گے تو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اور خود مصلی پہ جانے کی تیاری کر لی۔ ادھر شہزادے گئے، امام حسن، سیدہ زینب، امام حسین گئے، اور قبر انور پر جب گئے تو کیا دیکھا کہ سرکار کی قبر انور سے رونے کی آواز آتی۔ وہاں گئے اور جانے کے بعد دیکھا تو فوراً پلٹ آئے، اور پلٹ کر کے آئے تو ماں نے کہا بیٹے آ گئے اتنی جلدی؟ حضور کے روزے پہ سلام کے لیے گئے تھے۔ کہا امی کیا کریں، آپ یہاں آتے ہیں تو وہاں بیچتی ہے، وہاں جاؤ تو یہاں بیچتے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہم نے نانا کے روزے پہ حاضری دی تو ایک منظر دیکھا کہ نانا قبر انور میں رو رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد ہے۔ اس وقت نانا کو روتے ہوئے دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام بھی روئے۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا آقا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو تب آقا نے کہا فاطمہ کے یتیموں کو دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے کہ یہ میرے بچے، فاطمہ کے بچے اب یتیم ہو جائیں گے۔ تو ہم نے جب دیکھا کہ نانا ہمیں یتیم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے جانے کا وقت آ گیا۔ فاطمہ نے سینے سے لگایا، یہ منظر گویا مولا حسین کو یاد آ رہا ہوگا۔ حسین ماں کی قبر پر پہنچے ہیں، خدا جانے کن کن مناظر میں ڈوب گئے ہیں۔ یہ تو ایک یتیم بیٹا ہی جانتا ہے جب وہ سخت مصیبت کے وقت ماں کی قبر پہ آتا ہے تو اس کو ماں کی شفقتیں کتنی یاد آتی ہے، ماں کا پیار کتنا یاد آتا ہے۔ اور ماں بھی فاطمہ جیسی ہو۔ مولا حسین ماں کی قبر سے لپٹ گئے، امی تیرا وہی بیٹا جسے تو سینے سے لگاتی، جسے تو کلیجے سے چمٹاتی، دنیا سے جاتے جاتے تو نے آخر میں اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا۔ ماں اب وہ وقت آ گیا۔ امی جب کوئی بیٹا کسی مہم پر جاتا ہے اور ماں اسے دعا دے دے تو وہ بیٹا ناکام نہیں ہوتا۔ ماں آج اپنا پلو قبر انور سے میرے سر پہ رکھ کر کے دعا دے دو کہ امی جب آپ کا بیٹا علی اکبر کو شہید ہوتے دیکھے تو وہ واہ ویلا نہ کرے۔ امی جب میرا بچہ معصوم بچہ اصغر شہید ہو تو میرے پیر میں تزلزل نہ آئے۔ حسین کہتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، امی کچھ تو کہہ دو
تاکہ تمہارا حسین مطمئن ہو کر کے جائے۔ صوفیاء کرام نے بہت سی باتیں کہی ہیں لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا، ایک تو وقت کی قلت بھی ہے اور یہ صوفیاء کا مجمع بھی نہیں ہے۔ جب اہل دل ہوتے ہیں تو اہل دل کے سامنے دل کی بات رکھی جاتی ہے، لیکن مولا حسین ماں کی قبر سے لپٹے، قبر پر زلزلے سے جھٹکے آنے لگے، قبر میں حرکت پیدا ہو گئی، گویا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے کی داستان غم سن کر لرز گئی ہیں، اور پتہ نہیں فاطمہ الزہرا نے بیٹے کے سر پہ کس طریقے کے ہاتھ رکھے اور کس طریقے کی کیفیت ہوئی۔ ایسے عالم کے اندر مولا حسین اپنی ماں کی پیتی چوم کر بھائی حسن کے مزار پر آئے، اور اس طریقے کی بھائیوں میں محبت بھرے لہجے میں کیا باتیں ہوئی یہ تو مولا حسین ہی جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ اکبر خصوصیت کے ساتھ اپنے ماموں حضرت ابراہیم ابن محمد کے مزار پہ آئے، کہا ماموں میرے اوپر آپ کے بابا نے آپ کو قربان کر دیا تھا، اب میں دین کے لیے قربان ہونے جاتا ہوں، ماموں مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ اور پھر بقی میں امہات المومنین کی قبروں کو سلام کیا۔ بقی اس وقت سناٹے میں تھا اور غموں میں ڈوب گیا۔ حسین پچھلے پیر ماں کی قبر کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے پلٹے، ایسا لگتا تھا گویا کہ اہل بقی اپنی قبروں سے جھانک جھانک کر اس جانے والے کو آخری مرتبہ دیکھ رہے ہوں۔ حسین وہاں سے نکلے اور نانا کے مزار پر آئے، اور آنے کے بعد نانا کے مزار پہ لپٹ گئے، وہی کندھوں پہ بٹھانا، ممبر سے نیچے آنا، سجدوں کو طویل دینا، اپنی زبان کو منہ میں ڈال کر چسانا، اپنے سینے سے چمٹانا، اپنے سینے پہ پیر رکھ کے کھڑا کرنا، زلفوں کو ہاتھوں میں دینا، ضد کرنے پر سینے سے لگا کر اپنی پیشانی کو حسین کی پیشانی سے رگڑنا، یہ مناظر غالباً مولا حسین کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہے ہوں گے۔ ایسے میں حسین نانا کی قبر سے لپٹ کر کہتے ہیں نانا آپ کے شہر میں رہنا کسے ناپسند ہے؟ آپ نے تو کہا ہو سکے مدینے میں مرنا تو مدینے میں مرو، اگر تم مدینے میں مر سکتے ہو سکے تو مدینے میں مرو، جو مدینے میں مرے گا میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ نانا جان میں تو ساری زندگی آپ کے دیار میں گزارنا چاہتا تھا، لیکن نانا آپ کی امت نے مجھے مجبور کیا مدینہ چھوڑنے پر۔ حضور میں کبھی بھی مدینہ نہ چھوڑتا، لیکن آپ کی امت نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے، ایمان پہ بنائی ہے، اسلام پہ بنائی ہے۔ آقا اب آپ کا حسین جاتا ہے، نانا اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کر لیں، نانا اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کر لیں، اور ایک مرتبہ اپنے حسین کو الوداع کہہ دیں، حسین کی الوداع کو قبول کر لیں۔ مولا حسین قبر رسول سے لپٹ لپٹ کر روتے ہیں، آقا جب میں کربلا کی زمین پر پیاسا رہوں اس وقت میرے لیے صبر کی دعا کریں، آقا جب میری بیٹیوں کی چادریں اتاری جائے اور ان کے چہروں پہ تماچے مارے جائے، آقا نانا جان اس وقت ان کے لیے صبر کی دعا کریں، آقا جب عباس کے بازو کٹ کر میری کمر ٹوٹ رہی ہو تو اس وقت میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے متزلزل نہ ہو جاؤں، ہاتھ میں ہاتھ نہ دوں، آقا اس کے لیے دعا کریں، حضور صبر اور اجر کے لیے دعا کریں۔ نانا جان اگر آپ کے دین پہ بن نہ آتی تو میں مدینہ نہ چھوڑتا، حضور یہ وہی گلیاں ہیں جس میں انگلی پکڑ کر آپ نے مجھے چلنا سکھایا، نانا جان یہ وہی گلیاں ہیں جن گلیوں میں آپ مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے، لیکن آپ کا حسین آپ کے مشن پہ جا رہا ہے، نانا میرے لیے دعا کریں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ آنسو قبر انور سے لگ رہے تھے کہ مولا حسین کی آنکھ لگی، خواب میں آقا کا دیدار کیا، سرکار نے سینے سے لگایا، حسین جا تجھے اللہ صبر اور اجر دے، حسین کربلا میں اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھنا، میں بھی تیرا امتحان دیکھنے کے لیے آؤں گا، کندھے پہ بٹھایا تھا گھوڑے سے گرتا دیکھنے کے لیے بھی آؤں گا، زبان چسایا تھا میرے دین کے لیے تیری پیاس کی تڑپ دیکھنے بھی آؤں گا،
हुसैन तेरी अम्मी भी होगी, तेरे बाबा भी होंगे, जा जा, खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। हुसैन जा। मैं अपने अल्फाज का जामा हुजूर के अल्फाज को क्या पहना सकता हूं, सिर्फ समझने समझाने के लिए जज्बात की अक्कासी कर रहा हूं। हुसैन नाना की कब्र अनवर से निकले और पिछले पैर सिद्दीक व उमर को सलाम करते हुए बाहर हुए हैं और हसरत से रोज़े रसूल को देखकर मस्जिद नबवी की दरो दीवार को कहते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हारी खैर करे, अब मैं जाता हूं, फिर वापस न आऊंगा। अल्लाह अकबर। हुसैन घर में आए हैं, घर का अजीब माहौल है, इम्तिहान अभी से शुरू हो चुका है। मौला हुसैन के घर का हाल ये, जैसे घर में कदम रखा 10 साल की बेटी बीबी फातिमा सुगरा वो घर वालों से कहती है, अम्मी जान, भाई जान, आज आप लोग बदले बदले से क्यों लगते हैं? सबके कपड़े भरे जा रहे हैं, सबका सामान बांधा जा रहा है, हत्ता कि मासूम अली असगर जो अभी 1 महीने का है उसके कपड़े भी समेटे जा रहे हैं, उसका झूला भी घर से निकाल करके सहन में रख दिया गया है। आप लोग मेरे कपड़े क्यों नहीं रखते? आप लोग मेरे लिए तैयारी क्यों नहीं करते? क्यों तुम बदले बदले से हो? तुम्हारे रुख क्यों बदल गए? कोई जवाब नहीं देता, कोई बात नहीं करता, इसलिए कि बीबी फातिमा सुगरा का नाम करबला जाने वालों में नहीं है। मौला हुसैन ने कहा, इनकी तैयारी करो, बाकियों को ना आने दिया जाए, क्योंकि नाना ने करबला जाने वालों में जिनकी लिस्ट मुझे बताई थी उनमें इनके नाम है, इनके नहीं है। सुगरा बीबी सुगरा फातिमा, इसलिए उन्हें रोका जा रहा था कि उन्हें बुखार बड़ी शिद्दत का था, उठ करके खड़ी नहीं हो सकती थी। कभी माँ का हाथ पकड़ती, अम्मी मुझे भी ले चलो, कभी बाबा का हाथ पकड़ती है, मुझे भी ले चलो, कभी भाई को कहती है मुझे भी ले चलो। उम्मे रुबाब मौला अली अकबर से कहती है, अकबर जा तेरी बहन से मुलाकात कर, तसल्ली दे। जवा साल भाई, 18 साल का भाई, अल्लाह अकबर, बहन के पास आता है, पेशानी पे हाथ रखता है। बहन हाथ पकड़ के कहती है, अकबर मुझे नहीं ले जाओगी? मौला अली अकबर ने कहा, अब्बा का हुक्म नहीं, अच्छी हो जाओ, फिर मैं वादा करता हूं जब तुम अच्छी हो जाओगी तो खत देना, हम आकर तुम्हें ले जाएंगे। तुम लोग कहां जा रहे हो? बाबा ने जाने के लिए तो कहा है, लेकिन मंजिल नहीं बताई है। हमारी कोई मंजिल नहीं है, हम वहां जा रहे हैं। इतने में भाई से लिपट लिपट के रोती है, हाय मेरे दिल के चैन, मेरा दिल धड़कता है। अकबर, मेरे तो बड़े मंसूबे थे कि शबी रसूल की शादी में देखती, हम शबी रसूल की शादी में देखती। तुम कहां जा रहे हो? मुझे लेकर तो चलो। ये मंजर मौला हुसैन देख करके रोते हैं, चुपके अपनी आस्तीन से आंसू पोंछते हैं। जैसे ही बेटी के सामने आए आप भी रोने लगे, अल्लाह मेरा इम्तिहान अभी से शुरू हो गया। बीबी फातिमा सुगरा कहती है, बाबा जान आपने सुगरा की कभी कोई बात न टाली, मुझे ले करके चले। बाबा मैं आपके काम आऊंगी, देखिए आपके काम आऊंगी, मैं असगर का झूला उठा करके जलूंगी और आप लोग किसी काम में मसरूफ रहोगे। अगर मेरा भैया असगर रोएगा, बाबा आप जानते हैं ना कि असगर मुझे बहुत मेरी गोद में आने को पसंद करता है। जब तुम काम में मसरूफ रहोगे तो मैं असगर को सीने से लगाऊंगी, उसका झूला झुलाऊंगी, मैं तुम्हारे बहुत काम करूंगी बाबा। फिर कहती है, बाबा अगर सवारी कम होने की वजह से आप मुझे नहीं ले जाते अपने साथ, बाबा जान नहीं ले जाते सवारी कम होने की वजह से, तो आप मुझे पैदल ले चले, मैं तुम्हारी सवारी के पीछे पीछे भागते दौड़ते चलूंगी। जब मैं दौड़ूंगी तो मेरे बुखार की शिद्दत कम हो जाएगी। मौला हुसैन अपनी बेटी को सीने से लगाते हैं, बेटी तुम अच्छी हो जाओ, हम अकबर को बेचकर तुम्हें मंगा लेंगे, बुला लेंगे। बाबा मैं अच्छी हूं। सैयदा फातिमा सुगरा कहती है, मैं अच्छी हूं, मैं आपको बताऊं। पूरी ताकत इकट्ठा करती है और उठ करके खड़ी होने की कोशिश करती है। देखो बाबा मैं खड़ी हो गई ना, और जैसे ही चलने के लिए कदम बढ़ाती है गिर जाती है। बीमारी ने शिकस्त दे दिए सुगरा को, बीमारी ने शिकस्त दी है बीबी सुगरा को।
सुगरा उठ करके खड़ी तो हुई, कदम बढ़ाई, चल न सकी, गिर गई। मौला हुसैन ने कहा नहीं बेटी, तुम नहीं आओगी, तुम्हारी बीमारी तुम्हें चलने नहीं देती। आखिरकार आखिरी मर्तबा बीबी सुगरा ने कहा तुम जाते हो ना, मेरा दिल कहता है तुम वापस नहीं आओगे, मेरा दिल कहता है तुम लौट के नहीं आओ। बाबा आखिरी मर्तबा अपनी बेटी को सीने से लगा लो। फूफी ज़ैनब तुम्हारी बात बाबा नहीं टालते, मुझे लेकर के चलो। बहुत रोती है। हुसैन कहते बेटी मेरा इम्तिहान न ले, मुझे जाने दो। सामान तैयार हुआ, फज्र के वक्त में थोड़ी देर बाकी है। आज वो दिन है मदीने पर, मदीने के जर्रे जर्रे रो रहे हैं, मदीने की दरो दीवार रो रही है। एक दिन वो था आज से 60 साल पहले, जब अहले मदीना हुजूर के इस्तिकबाल के लिए मदीने मुनव्वरा में छतों पे चढ़ के गलियों में आके हुजूर को देखते थे, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। आज हुजूर का अमीन, हुजूर का अलम बरदार, हुजूर का नवासा बेकसी और बेबसी के आलम में मदीने तैयबा से रुखसत होता है। घोड़े ऊंट सामान लादा जा रहा है, काफला सवार, काफले में जाने वाले सवारियों पे सवार होते हैं। पर्दा नशीन बीबियां जिनके दुपट्टों को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, वो बुर्का पोश खवातीन अपने दुपट्टों से आंसू पोंछते हुए मुड़ मुड़ कर रोज़े रसूल को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। हत्ता के यूं लगता है जैसे वाली मदीना ने भी अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखकर अब अपने हुसैन को आखिरी मर्तबा देखना शुरू किया है। मदीने की दीवार उस काफले से कहती है, मस्जिद नबवी की दीवार जरा पलट भी जाओ ना, एक बार फिर देख लो। लोग समझते हैं हुजूर मौला हुसैन अपने नाना की कब्र की तरफ पलटते हैं, लेकिन मस्जिद नबवी की दीवारें कहती है हुसैन तू मेरा मुहाफिज बन करके जा रहा है, एक बार पलट तो सही, तेरा चेहरा देखो। हुसैन पलटते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर पलटते हैं, फिर बढ़ते हैं। आखिरकार जब वो काफिला बढ़ने लगा, धूल सी उड़ने लगी और उस धूल के अंदर वो पूरा काफिला छुप गया और मदीने मुनव्वरा से वो काफिला कूच कर गया। ये मौला हुसैन अला जद्दी वाले सलाम अहले बैत अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की मदीने तैयबा से निकलने की दास्तान थी। वो लोग कहाँ जा रहे थे किसी को नहीं पता, घर वालों को भी नहीं मालूम कि कहाँ जा रहे हैं। बस ये काफिला चलने लगा तो आका हुसैन ने अपने घर वालों को बस इतना कहा, यहाँ से इरादा मक्कतुल मुकर्रमा का है, वहाँ जाएंगे, फिर अल्लाह की मर्जी जहाँ होगी वहाँ चलेंगे। लेकिन कज़ा व क़द्र हुसैन के घोड़े की लगाम पकड़कर उन्हें सुबह करबला खींच रही थी। आगे मौला हुसैन ने क्या क्या किया, किस तरह किया, इंशाअल्लाह कल की महफिल आज़ाद नगर जिलानी चौक पे हो। आपसे गुजारिश है तशरीफ़ लाएं। बस एक बात आखिर में जो कहना है इत्मीनान से सुन ले। आप में से बहुत से लोग रो रहे थे, अल्लाह आपका रोना कबूल फरमाए। लोग ये कहते हैं कि 3 दिन सोग मनाना है, तुम रोते क्यों हो? हम सोग के तौर पे नहीं रोते, मौला हुसैन की मोहब्बत में रोते हैं। और मौला हुसैन की मोहब्बत में शहादत का जिक्र सुनकर हुजूर भी रोए हैं। तो तुम हुजूर की ये सुन्नत अदा कर रहे हो। अगर दिल से तुम्हें रोना आते हैं तो ये आंसू तुम्हारे गाल पे नहीं बल्कि तुम्हारे दिल पे गिरते हैं और वो तुम्हारे गुनाहों को धुलते हैं। इंशाअल्लाह क़यामत में जब तुम्हारी नेकियां तुम्हारे काम ना आएगी तो यही मोहब्बत हुसैन में निकले हुए आंसू काम आएंगे। अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। हुसैनियों बस कुछ बनो ना बनो, आशिक नबी, आशिक सहाबा और आशिक अहले बैत बन करके रहो। कल दोस्तों अहबाब के साथ बड़ी तादाद में आओ। अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। 11, 12 और 13 दिसंबर वादी नूर आज़ाद मैदान का 25वां सालाना इज्तिमा, आप उसकी तैयारी अभी से करें और बड़ी तादाद में, जैसे आप हजारों की तादाद में हर साल वादी नूर पहुंचते हैं,
वैसे इंशाअल्लाह पहुंचने की कोशिश करें। अब हजारों की तादाद में ये आशिकान हुसैन का मजमा अल्हम्दुलिल्लाह आका हुसैन की याद में जमा होता है। बस इतना कहना चाहता हूं, सिर्फ सुनकर मत जाओ, पक्के हुसैनी बनो, सच्चे मुसलमान बनो, नमाजी बनो, और साथ ही साथ जिस हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान किया उस हुसैन की याद में शरबत बनाकर तकसीम करो, न्याज बनाकर तकसीम करो, सदका दो, पैसे दो, कपड़े दो, गरीबों में खूब तकसीम करो, इसलिए कि ये मोहब्बत का इजहार है। सिद्दीक ने कंधों पे बिठा करके मोहब्बत का इजहार किया। हम हुसैन को कंधों पे नहीं बिठा सकते क्योंकि हमने उनका दौर नहीं पाया, हम कम नसीब है, लेकिन इस एतबार से खुश नसीब है अगर हम कंधे पे नहीं बिठा सकते तो हम हुसैन मौला के नाम पे शरबत तकसीम करके जो है वो उनकी बारगाह में खिराज तो पेश कर सकते हैं। बस मेरी इतनी अपील है तुम लोगों से, खवातीन से भी, हजरात से भी, कि आज के बाद यानी कल जो तारीख होगी, 8 तारीख होगी जी, कल 8 तारीख होगी, कल से लेकर मुसलसल 11 तक आधा गिलास भी शरबत बनाकर हुसैन पाक के नाम से फातिहा दिला सकते हो तो 3-4 दिन तक के मुसलसल फातिहा दिलाओ और बच्चों को शरबत तकसीम करो। ये इजहार मोहब्बत है और अपने बच्चों को बताओ कि ये करना शाह अब्दुल अजीज ने किया है, ये शाह वलीउल्लाह ने किया है, इमाम अहले सुन्नत ने किया है, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इसके कायल थे, इन बुजुर्गों ने किया है, तुम भी करो। मोहब्बतें जो है वो इंशाअल्लाह उस्तवार होगी, निजात के जरिए कायम होंगे। और याद रखना, जो इदारे वाले हैं ना, इदारा बनाते हो तो इदारे में बैठ के टीवी देखने के लिए नहीं, इदारे बनाओ तो दीन का काम करो। अपने मोहल्ले में शरबत की सबील लगाओ, सबील हुसैन लगाओ। क्यों? इसलिए कि मेरे आका से किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरा दिल सख्त हो गया, मैं गुनहगार हूं। फरमाया पानी कसरत से पिला, तेरा दिल भी नर्म होगा और अल्लाह तेरी मगफिरत फरमाएगा। तो ये हदीस पाक है, पानी पिलाने पे दिल नरम होता है और मगफिरत होती है। तो हुसैन पाक के नाम पे शरबत पिलाओगे, दिल नरम होगा इंशाअल्लाह, सख्ती दिल से जाएगी, मोहब्बत दिल में आएगी। तो इस तरह की बहुत सी हदीसें हम पढ़ सकते हैं, ये कोई बिदअत और शिर्क नहीं है। और उन हजरात को तो इस पर कोई कलाम करने की इजाजत ही नहीं है जो नहीं करते, जो नहीं करते हैं, जिनके नजदीक नाजायज है, बिदअत है, हम उन्हें दावत भी नहीं देते। मैं तो अपनी हुसैनी कौम को दावत देता हूं, तुम करते चले आए हो, करो, उसकी बरकतें पाओगे इंशाअल्लाह। उसकी बरकतों में बस एक बरकत, इशारतन एक बरकत अर्ज कर दूं, यारो जो करते हैं ना, जो करते हैं, जब फातिहा पढ़ने बैठते तो क्या कहते हैं, अल्लाह ये मौला हुसैन को इसाले सवाब, मौला ज़ैनुल आबदीन को, यही ना मौला अब्बास को, सैयदा ज़ैनब को, उन्हीं के नाम फातिहा में आते हैं। इसकी बरकत क्या है? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि आकाए करीम ने फरमाया, जिन घरों में असहाबे कहफ के नाम लिए जाएं उस घर में चोरी भी नहीं लगती और आग भी नहीं लगती, चोरी नहीं होती और आग नहीं लगती। अल्लाह अकबर। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के वो लोग जो अपना ईमान बचाने गार में जाकर छुपे थे, अगर उनके नाम घर में लिए जाएं तो ना चोरी हो ना आग लगे। मेरा हुसैन अपना ईमान बचाने गार में छुपने नहीं गया था, करबला में कयामत तक के मुसलमानों का ईमान बचाने गया था। वो ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती थे, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की औलाद है। जब उनके नाम लिए जाएं तो आग नहीं लगती, चोरी नहीं होती और बलाएं दूर होती है। जब उनके नामों की बरकत का ये आलम है तो पंजतन के नाम की बरकत का आलम क्या होगा। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, मेरे अब्बा के पास कोई तावीज लेने आता शाह अब्दुल रहीम के पास तो वो पंजतन के नाम लिख करके दे देते, अल्लाह शिफा अता फरमाता। तो यारो याद रखो, इन नामों को रटा दो बच्चों को और कहो कि सोने से पहले या अली, या फातिमा, या हसन, या हुसैन, या गौस, या ख्वाजा, इन नामों को पढ़ करके सोया करो। आप कहेंगे फिर अल्लाह का नाम कब लेंगे? मैं कहता हूं नादान, अल्लाह ही ने फरमाया कि मेरे वलियों का जिक्र मेरा जिक्र है, मेरे वलियों का जिक्र मेरा, अल्लाह अल्लाह भी करो, वलीउल्लाह भी करो। इसलिए कि ये शैतान की तौहीद है, अल्लाह तुझे मानूंगा किसी को नहीं मानूंगा। अल्लाह ने कहा फिर निकल बाए,
اور یہ جبریل کی توحید ہے، اللہ تجھے مانوں گا اور جس سے تو پیار کرے گا اس کو بھی مانوں گا. کہا ٹھیک ہے، تو سید الملائکہ بن، اور اس کو سید الملائکہ بنا دیا. تو اسی لیے اسی مسلک پر قائم رہے جو جبریل علیہ السلام کا مسلک ہے، بزرگوں کا مسلک ہے. اللہ توفیق دے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائیں، اور کل کی نشست میں آپ ضرور تشریف لائیں. السلام علیکم.